رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف و توصیف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو دنیا انسانیت کی سب سے عظیم ہستیوں پر، جن کو رب کائنات نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت، کامیابی، کامرانی کا ان کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا. اور انہی آخری کڑی میں انہی مقدس ہستیوں میں سے سب سے آخری ہستی، سب سے آخری کڑی خاتم النبیین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. قبل اس کے کہ اپنی بات شروع کروں، تمام بھائیوں سے بہت ادب احترام سے گزارش ہے، آگے جگہ خالی ہے، پیچھے لوگ آگے آ جائیں تو بہتر رہے گا. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا گیا، جو آج کے اس خطبہ جمعہ کے موضوع کے حوالے سے یہ آیت کریمہ انشاءاللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سب کے سامنے رکھی جائیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر اس پر تمام سامعین و سامعات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انسانی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا تو ظاہر سی بات ہے ایک مقصد بتایا ہے. دنیا کی زندگی گزارنا ایسے معمولی طور پر اللہ رب العالمین نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا کہ دنیا کے اندر جاؤ، دنیا کی چمک، دنیا کی دمک، دنیا کی دولت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی آزادی، یہ ساری کی ساری چیزیں اپناؤ. اللہ رب العالمین نے یہ مقصد نہیں بتایا، یہ ٹارگٹ نہیں بتایا. اللہ نے مقصد بتایا ہے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجنے کا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے اللہ کے بندوں، اے جناتوں اور اے انسانوں، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے محض اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت بے شمار ایسی عبادت ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر ان کو ہمارے لیے، ہماری اخروی زندگی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ موقع، وہ ایسی گھڑیاں اللہ نے موقع در موقع اللہ تعالی ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں عنایت کرتا گیا، اور ہم اپنی زندگی کے اندر اس کے اصل مقصد تک پہنچتے چلے گئے. آج سے 2 مہینہ پہلے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک موقع عنایت فرمایا. کون سا موقع؟ وہ موقع ماہ مبارک کا موقع، رمضان المبارک کا موقع. اور اس موقع کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے بتایا قرآن مقدس کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ مقصد روزہ رکھنے کا مقصد، وہاں بھی تقوی. اور اس زندگی کے اندر آج جو ہمارے سامنے ابھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اس کا مقصد بھی، اصل قربانی کا مقصد بھی کیا ہے؟ اس کا بھی مقصد تقوی. وہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اے اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جب روزے کو متعین کر کے اس کی زندگی کے اندر اللہ نے اس کا ایک مقصد بتا دیا کہ ہاں اس کا مقصد یہ ہے، اور انعام کیا ہے؟ لعلکم تتقون، بڑے متقی پرہیزگار بن جاؤ گے. اور اللہ رب العالمین کے ہاں متقی بن جانا، اللہ کی نگاہ میں پرہیزگار بن جانا، یہ دنیا کی تمام عظیم نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک انسان اللہ کی بے شمار عبادتیں کرتا ہے لیکن اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اس کے اندر خلوص نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی عبادت کا مقصد جانا ہی نہیں ہے. ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اور وہی مقصد قربانی کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دور جاہلیت کے اندر لوگ مشرکین مکہ بھی اپنے جانوروں کو ذبح کرتے، اور ذبح کرنے کے بعد خون، لوتھڑا، تمام کی تمام وہ اشیاء لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر بل دیا کرتے اور چسپا کر دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے. یہ خانہ کعبہ میں لگا کر یہ بات کہتے کہ اے اللہ ہم نے یہ قربانی کی تیرے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اے اللہ کے بندوں، تمہارے خون،
تمہارے گوشت اور تمہارے چمڑے تمہارے بہائے والے یہ کوئی معاملات اللہ کے یہاں نہیں پہنچتے، اللہ کے یہاں پہنچتا ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ جگر سے تم نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے، کس نیت سے تم اللہ رب العالمین کی راہ میں تم نے جانور کو قربان کیا؟ کیا قربانی کا اصل مقصد صرف یہی ہو گیا کہ دنیا والوں کے سامنے ہم اس زمرے میں شمار کر لیے گئے کہ ہاں فلاں نے قربانی کی، فلاں شخص نے اتنے مہنگے جانور کی قربانی کی؟ یہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے انسان کا اپنا دل اللہ رب العالمین سے اس کا گہرا تعلق مضبوط کر لینا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بے شمار ایسی عبادتیں، لیکن ان عبادتوں کے اندر جو اصل مقصد قرآن مقدس نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو اصل اس کا مقصد بتا دیا، لیکن رمضان کے حوالے سے یہ بھی کہہ دیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ، روزہ رکھتے ہوئے کوئی اس روزے کی پاسداری نہ کرے، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں، اپنی آرزو تمناؤں پر کنٹرول نہیں، جیسے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یعنی گزشتہ ایام میں جو زندگی گزر رہی تھی اسی زندگی پر گزرتے چلے جائے، روزے کی حالت میں بھی کوئی معاملے میں تبدیلی نہیں، روزے کی حالت میں بھی کوئی معاملے کی تبدیلی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایسے انسان کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے انسان کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہی معاملہ نماز کا ہے، نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اے مومنو اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ضمانت دے دی ہے، کامیابی کی گارنٹی دے دی ہے، شرط یہ ہے تمہاری نمازوں کے اندر خشوع ہو، تمہاری نمازوں کا اصل جو مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنا، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر دینا، ایسا نہیں کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ دینا، دنیا والوں کے ڈر سے نماز پڑھ دینا، دنیا والوں کے ملامت سے نماز پڑھ لینا، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں میں جمعہ نہیں میں پانچوں وقت کا نمازی ہوں، اس نیت سے نماز پڑھ لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مہر لگا دی من صلی یرائی فقد اشرک، لفظ کہہ کر کہ جس شخص نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ دیا گویا کہ اس نے شرک کر دیا۔ یہ انسانی زندگی کے اندر ہر موڑ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جب قربانی کی بات آئے گی، جب قربانی کی بات آئی، اس کا اصل مقصد، اس کے بے شمار مقاصد ہیں، بے شمار ایسے مقاصد ہیں، اور ان مقصدوں کا بے شمار اس کے پھل اور اس کے بہت بہترین اثرات بھی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک مقصد جو ہماری زندگی کے اندر اس قربانی سے جو ہمیں مقصد حاصل کرنا چاہیے وہ آپ کے سامنے مختصراً ایک مقصد بیان کروں گا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ جذبہ ایثار و قربانی، یعنی اس قربانی کا اصل مقصد کہ اگر ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے، ہمارے ارادے کیا ہے۔ آئیے عہد نبوی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال ایسا بھی آیا کہ قربانی تمام کے تمام مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے قربانیاں کی، لیکن ان کو گوشت جمع کرنے کی اجازت نہیں ملی کہ ہاں وہ گوشت اکٹھا کر لے۔ کیوں؟ وہ وقت ایسا تھا تمام کے تمام لوگ اس کی استطاعت اور اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سال میں اس کی اجازت دے دی کہ ہاں اگر کوئی ذخیرہ کرنا چاہے، کوئی اکٹھا کر کے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن ایک سال ایسی اجازت ملی کہ پیارے نبی علیہ السلام کی اس تربیت کے گہوارے میں پلے ہوئے وہ صحابہ کرام قال اللہ قال رسول کی صداؤں کو اپنی پیشانیوں پر بٹھانے والے ان صحابہ کرام کی ایثار و قربانی اور ہماری زندگی کے اندر ان سے نشان عبرت بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو شاید کہ آج کی نسل میں نہیں، قیامت تک آنے والی نسل تک ایسا ایثار کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، ابھی مدینہ پہنچتے ہی تمام کے تمام صحابہ جو مکہ کے اندر مالدار تھے، بڑی دولت ان کی بولا کرتی تھی، لیکن جب مدینہ پہنچے تو ان کا کوئی مال نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، یہ ہجرت کرنے والے، اے انصاری صحابہ، یہ ہجرت کرنے والے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، تم ان کے لیے بازو سہارا بن جاؤ، اور اگر حقانیت
اور اگر سچائی آج بتائی جائے اس دور کے اندر یہی جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے، اس کے برعکس ہماری زندگیوں کے اندر آج بھائی بھائی کا اختلاف ہے، آج بھائی بہن کا اختلاف ہے، آج بھائی بہنوں میں ایک دوسرے سے اتنے مقدمات اپنے انڈیا کی سول کوڈ کے اندر تقریباً 550 کروڑ یہ مقدمات زیر ملتوی ہیں کہ کہیں بھائی کا مقدمہ بھائی پر ہے، کہیں بہن کا مقدمہ بہن پر ہے، کہیں رشتہ دار کا مقدمہ رشتہ دار پر ہے کہ وہ میرا لیا ہوا ہے، میرا دینے کو تیار نہیں ہے۔ قربان جاؤ وہ ایثار و جذبہ کا معاملہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعلان کیا، ایک صحابی آ کر آگے بڑھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے 2 کاروبار دیا ہے، اور اے میرے فلاں صحابی آؤ میرے ساتھ، میرا 2 کاروبار ہے، 2 بزنس ہے، ایک کو تم چلاؤ ایک کو میں چلاتا ہوں، ایک تمہارا ہے ایک ہمارا ہے۔ اور پھر اتنے میں ایک صحابی اور آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس 2 گھر ہے، میں اپنا ایک گھر اپنے اس بھائی کو دیتا ہوں جو ہجرت کر کے آیا ہوا ہے، اور میں ایک گھر اپنا لیتا ہوں، اللہ کے نبی میں ایک گھر کا مالک اپنے اس بھائی کو بنا دیتا ہوں۔ اور حد تو یہاں تک پہنچ گئی، ان کی محبت کا جذبہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک صحابی نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اور میرا یہ مجبور بھائی اپنا گھر بار بیوی بچے آل و اولاد دولت سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، اللہ کے نبی میری 2 بیویاں ہیں، اور میرا یہ بھائی میرے دونوں بیویوں کو دیکھ لے، جو بیوی اس کو پسند ہے اس کو میں طلاق دیتا ہوں، یہ اپنا گھر بسا لے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ ایثار، یہ جذبہ تھا۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے معاف کرنا ایک تلخ جملہ ہے۔ آج ہماری قربانی کا گوشت ہمارے جان پہچان والوں کے ہاں پہنچایا جاتا ہے، اور پہنچانے کے بعد بھی یہ امید لگائی جاتی ہے کہ اس کے ہاں اگر جانور قربان ہوگا تو ہمارے ہاں گوشت بھیجے گا۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ قربانی نہیں ہے، یہ بدلہ ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی، اصل قربانی ابھی سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی، اللہ عالم وہ کہاں کی ہے، لیکن ایک اللہ کے بندے نے اصل قربانی کا مقصد وہ دکھایا کہ ہاں جا کر کسی ویران جنگل میں اپنے جانوروں کو ذبح کرتا ہے، ذبح کرنے کے بعد ان کو اچھے طریقے سے پیک کرتا ہے، ننھے معصوم بچوں کے ہاتھ میں چپکے سے ان کے گھروں میں اس قربانی کا گوشت بھیجتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد تو یہ ہے، قربانی کا اصل مقصد اللہ رب العالمین نے کہیں اکٹھا کرنے سے منع نہیں فرمایا کہ آپ اکٹھا کر لو، کہیں منع نہیں ہے، لیکن اصل اس کا مقصد جو ہے، میں اپنے گھر میں قربانی کر رہا ہوں اچھے خاصے جانوروں کو، میرا پڑوسی قربانی سے محروم ہے، میرے پڑوسی کے پاس گھر میں قربانی کرنے کے لیے جانور بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں، استطاعت بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا ضمیر کیا ہمیں ابھارتا ہے؟ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، دولت مند ہے، اس کو قربانی کا گوشت پہنچائیں گے تو وہ ہمارے ہاں قربانی کا گوشت پہنچائے گا، اس کو پہنچاؤں گے تو کیا ملے گا؟ استغفر اللہ، یہ قربانی کے اصل مقاصد سے ہم اپنے آپ میں محروم ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا نہیں کہ صرف خالی ایک ہی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی زندگی میں نمونہ پیش کیے؟ بے شمار ایسے واقعات، جنگ یرموک کا واقعہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ابھی چند صحابی زخمی ہو گئے، 2-3 صحابی میدان میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کی آواز کراہ رہی ہے، پانی۔ ایک صحابی رسول دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کن کو پانی پلاؤ؟ 2 صحابی ہیں، ایک جگہ ہے حضرت ہشام اور ان کے بازو میں ہے حضرت اکرمہ۔ ہشام کے پاس جب پہنچے، ہشام کی آواز آ رہی ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہشام کی آواز آ رہی ہے کہ اے میرے بھائی، مجھے ضرورت تو پانی کی ہے، لیکن میرے بھائی اکرمہ کو پلا دو۔ اکرمہ کے پاس پہنچے پانی پلانے کے لیے، دوسری طرف سے آواز آئی کہ میرا بھائی پیاسا ہے، میرے بھائی کو پانی پلا دو۔ مزید تیسرے صحابی سے آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی۔ اس شدت کے عالم میں وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے نے پانی پینا گوارا نہیں کیا، اپنے بھائی کو فوقیت دے دی، اور جب آخری والے کے پاس پہنچے وہ دم توڑ چکا تھا، وہ شہید ہو چکے، لوٹ کر اکرمہ کے پاس آئے، یہ بھی شہید ہو چکے، لوٹ کر ہشام کے پاس آئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ پہلو تھا جو ایثار و قربانی تمام کے تمام صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ میں نہیں، پہلے میرا بھائی۔ اور آج ملک کے اندر
اگر بالخصوص کہا جائے مسلمانوں کے اندر اگر یہ مقدمات، یہ واقعات، یہ حادثات، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے صرف ایک بنیاد پر ہوتی ہیں، کیا؟ تیرا نہیں میرا، تیرا نہیں میرا، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، ہم انسانی زندگی کے اندر ہمیں اس بات کا یہ خیال ہونا چاہیے، اسی قربانی کے جذبے کے حصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حصہ دیتا ہے کہ ہم اپنے جانور کو تو قربان کر دیے، کیا ہم نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کیا؟ ہم نے اپنی ناجائز تمناؤں کو قربان کیے؟ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اپنے نفس کو ہم نے ڈال دیا؟ کیا ہم اس بات کو تیار ہوئے؟ کیا ہم نے اپنے آپ میں یہ عزم، یہ ارادہ، یہ پختہ ارادہ ہم نے کیا؟ بے شمار علماء کا تو یہ بھی فتویٰ ہے، میں نہیں کہتا، لیکن بے شمار علماء، بڑے مشہور معروف علماء، اور انہی کی کیٹیگری میں ایک بڑے مشہور عالم دین ڈاکٹر توصیف الرحمان صاحب کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کی قربانی رائے گاہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کروڑوں کا بکرا قربان کر دے، اس کی نماز اس کی قربانی ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ علماء کے اقوال ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں، اور یہ آیت کریمہ ہمیں مقصد بتاتی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اگر اس زندگی کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو آپ صرف قربانی کر کے کیا مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ زندگی کے اندر اگر آپ نے قربانی کے لیے تو بہت محنت کی، بڑی مشقت کی، یقیناً بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم امر ہے، اور بہت عظیم عمل کے ساتھ ساتھ بہت عظیم کارنامہ ہے، اس میں کوئی شکوہ نہیں کہ اللہ اس کا اجر نہیں دے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے یا کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے قربانی بہت محنت سے کی ہے اور بڑی محبت سے کی ہے، تو یقیناً اس کی محبت اس کے رب العالمین کے پاس اس کا انعام ملے گا، اللہ رائے گا نہیں کرے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، لیکن بدلے کے ساتھ ساتھ جو بے نمازی کا انجام ہوگا اللہ اس کی سزا ضرور دے گا، اللہ اس کی سزا ضرور دے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اندر جو اصل مقصد ہے اس قربانی کا، اس مقصد کو ہم اپنے آپ میں اس کو فوت نہ ہونے دیں، اور اسی مقاصد کے اندر ایک مقصد ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یہ قربانی ہمیں ایثار و جذبے کے ساتھ ہمیں بے شمار ایسے پیغامات کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے، اخلاق کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے، معاشرت کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہمیں معاشی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی تعلیم دیتی ہے، اور یہی قربانی ہمیں اپنی زندگی کے مقصد لے جا کر ایثار و جذبہ، ایثار و محبت کے معاملے میں لے جا کر ہمیں وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں ہم ایک دوسرے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے مومن مومن کے لیے بازو ہے، مومن مومن کے لیے سہارا ہے۔ یہ معاملہ نہ پیدا ہونا چاہیے، کبھی یہ درگت اور کبھی یہ شکل نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ مومن مومن سے تکرار کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں بھی نمونہ بتایا ہے، یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ آتے ہیں، اور دونوں لوگوں نے اور عنقریب ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک بھائی نے کہا اللہ کے نبی یہ اس زمین ہے اور اس زمین کا مالک میں ہوں، میرا بھائی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا مالک میں، دونوں لوگ اپنے اپنے دعوے پیش کرتے رہے، اپنے اپنے دعوے پیش کیے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، تم دونوں لوگ میری بات کو غور سے سنو، میں نہیں جانتا کس کی زمین ہے، لیکن اگر تم دونوں میں اگر کوئی چرب زبان نکلا، یعنی بات کا بتنگڑ، بات کا ماہر، بات کرنے والے، بات کرنے کا ٹیلنٹ اگر تمہارے پاس، اگر تم میں سے کسی کے اندر موجود ہے تو یقیناً سچ بولنا۔ اگر تم میں سے کوئی ایسی بات بتائی اور جو میں باتوں کو سننے کے بعد میں اس پر فیصلہ کر دوں، اور یقیناً اگر یہ زمین عبداللہ کی ہے اور میں نے عبداللہ کو چھوڑ کر اگر یہ زمین میں عبد الرحمن کو دے رہا ہوں، اس بنیاد پر کہ دونوں لوگوں نے اپنی اپنی باتیں پیش کیے اور جس کی زمین ہے وہ صحیح سے بات نہ پیش کر سکا، تو یقیناً اگر جس کی زمین ہے وہ اس زمین کا حق نہ پا کر غیر اگر اس کی زمین کو اگر حاصل کرتا ہے، یقیناً میں اس کے ہاتھ میں زمین نہیں دیتا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا نبی علیہ السلام نے، اتنا کہنا تھا۔ ابھی اتنے کہنے سے پہلے دونوں لوگ آپس میں کہتے تھے میری ہے، یہ زمین میری ہے۔ ابھی اس فیصلے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی ناانصافی کے ساتھ اگر مجھ سے اس بات کا اگر یہ معاملہ ہو گیا کہ میں تمہاری زبان کی بنیاد پر
तुम्हारी दलाइल की बुनियाद पर, तुम्हारी कौल की बुनियाद पर अगर मैं उसको जमीन दे दूं जो उसका हकदार नहीं है, तो याद रखना मैं उसके हाथ में जमीन नहीं जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। अभी उससे पहले कह रहे थे कि नहीं मेरी है, मेरी है। अल्लाह के नबी के इसके कहने के बाद नहीं, अल्लाह के नबी इसकी जमीन है, इसकी जमीन है, मेरी जमीन नहीं है। एक दूसरे से कहने लगे नहीं अल्लाह के नबी मेरी नहीं है, इसकी जमीन है। अब यह मामला पहुंचा, क्यों? वो डर अल्लाह रब्बुल आलमीन का उनके दिल के अंदर समा गया कि आज एक जमीन का हिस्सा, आज एक जमीन का हिस्सा हम नाइंसाफी के साथ झूठ बोलकर हम हासिल कर लेंगे। कल बरोसे कयामत मैदान महशर में अल्लाह ताला हमारे लिए क्या फैसला करेगा कि जहन्नम का टुकड़ा हमें मिलेगा। हमारी जिंदगी के अंदर हम एक दूसरे मुसलमानों को यह भी कहना सीख जाएं कि हाँ ये सिर्फ मेरा है, मेरा नहीं, ये मेरे के साथ साथ ये हमारा है, या हमारे के साथ साथ हमारे लोगों का भी है। ये कहना अगर हम अपने अंदर पैदा कर ले, ये उखुवत व भाईचारगी है, ये हमदर्दी है, ये मोहब्बत है। और आज अगर कहा जाए, अगर ये बात कहा जाए तो इसके अंदर कोई बेजा नहीं और इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं कि आज ये चीज आज इस उम्मत से फौत हो चुकी है। आज इस जनरेशन के अंदर ये चीज फौत हो चुकी है कि एक दूसरे का हमदर्द रहे, एक दूसरे का खैर ख्वाह रहे, एक दूसरे का जज्बा रहे। आज एक दूसरे की टांग खींचने को तैयार है, कोई हाथ पकड़कर सहारा देने को तैयार नहीं है। आज अगर एक दूसरा मजबूर है, उसकी मजबूरी का गलत तरीके से, नाजायज तरीके से फायदा उठाने वाले हजारों मौजूद हैं और उसको सहारा देने वाला कोई अल्लाह का बंदा इल्ला माशाअल्लाह कोई मौजूद है। अगर इस दौर के अंदर हम उस दौर के अंदर जी रहे हैं जिस दौर के अंदर मोमिन मोमिन को परेशान किया जाए, मोमिन मोमिन को सताए, मोमिन मोमिन के ऊपर जुल्म करे, तो ऐसी कुर्बानी किस मकसद से, जिसका मकसद अल्लाह ने कहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मुत्तकी कौन होता है मालूम है? मालूम है मुत्तकी कौन होता है? कुर्बानी का असल मकसद तकवा, नमाज का असल मकसद तकवा, हज का असल मकसद तकवा, अल्लाह की राह में माल को खर्च करना असल मकसद तकवा। अगर जिंदगी के अंदर अगर एक इंसान ये समझ ले कि हाँ तकवा की असल ये मेयार है, तकवा का असल ये माना है, तो जाहिर सी बात है अपनी जिंदगी के अंदर गुनाहों से ऐसी तौबा करेगा, गुनाहों से ऐसी तौबा करेगा, शायद भी आने वाली नस्लें उसकी नेक पाकबाज और बड़ी शराफत वाली और बड़ी इज्जत वाली उसकी नस्लें पैदा होंगी। तकवा का असल माना क्या है मालूम है? तकवा का असल माना, हम ये समझते हैं कि हम पांचों वक्त के नमाजी हैं, हम पांचों वक्त के नमाजी हैं, हमने चेहरे पर दाढ़ी रख ली है, हम हाथ में सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुबह हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, शाम को हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, अपने माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च कर रहे हैं, कुर्बानी के जानवर को हमने जानवर ज़बह किया और पूरा का पूरा एक बकरा हमने गरीबों में, लाचारों में, मिस्कीनों में, बेकसों में, बेवाओं में, मजबूरों में, रिश्तेदारों में, खानदानों में सब तकसीम कर दिया। हम समझ गए कि हम मुत्तकी है ना, ये मुत्तकी पना नहीं है। मुत्तकी उसे कहते हैं जिसकी जिंदगी के अंदर अपनी जाती तौर पर अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के बंदे उसकी जुल्म से महरूम रहे, उसके जुल्म से महफूज रहे, उसके जुल्म से महफूज रहे। एक इंसान पांचों वक्त का नमाजी है, ऐसा नहीं कि एक इंसान दीनदार है तो अखलाक वाला हो, या हर दीनदार अखलाक वाला नहीं हो सकता और हर अखलाक वाला दीनदार नहीं हो सकता। ये बात याद रखे, ये बात याद रखे, हर दीनदार अखलाक वाला नहीं हो सकता और हर अखलाक वाला दीनदार नहीं हो सकता। कैसे? एक आदमी पांचों वक्त का नमाजी, पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, सफ़े अव्वल का नमाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अजीमत की बात है, बड़ी फजीलत की बात है। नमाजी पांचों वक्त का है, दीनदारी के चर्चे हैं, लेकिन बाहर अखलाक ऐसा है कि लोग उससे मामलात में बात करना नहीं चाहते, खरीदो फरोख्त उससे करना नहीं चाहते, उससे सलाम करना नहीं चाहते, उससे तिजारत बिजनेस करना नहीं चाहते, उसके साथ अपना कारोबार करना नहीं चाहते। क्यों? कि उसके मामलात अच्छे नहीं है, उसके अखलाक अच्छे नहीं। और एक आदमी का अखलाक बड़ा अच्छा है, अखलाक बड़ा अच्छा है, बाहर लोगों से बात करने का तरीका अच्छा है, सलाम कलाम अच्छे तरीके से करता है, अच्छा अंदाज उसका है, बात करने की मिठास उसके अंदर है, बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन बेनमाजी है, बेनमाजी है, दोनों ऐब है। अगर बेनमाजी होने के साथ साथ अखलाक अच्छा नहीं है तो वो अच्छा मोमिन नहीं है। नमाजी होने के साथ साथ उसका बाहर अखलाक अच्छा नहीं है, उसके अखलाक का पैमाना अगर तौलना है, उसके एक इंसान के अखलाक का पैमाना अगर तौलना है तो उसके अखलाक के हवाले से यह जान लिया जाए कि उसके वालिदैन उसके ताल्लुक से कितने बेहतरीन मुस्बत अंदाज यानी पॉजिटिव सोचते हैं, या अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी गवाही दे देगी कि मेरा शौहर कितना अच्छा है। और एक शौहर के अच्छे होने के लिए बहुत बेहतरीन दलील है कि उसकी बीवी गवाही दे दे कि मेरा शौहर अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बीवी नेक है, बीवी परहेजगार है, इबादत गुजार है, और अगर बीवी ये गवाही दे दे मेरा शौहर अच्छा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो माशरे का बहुत अच्छा इंसान है। शर्त यह है कि बीवी नेक है,
बीवी परहेजगार है और गवाही देती है मेरा शौहर अच्छा है, क्योंकि बीवी को ज्यादा इल्म शौहर के ताल्लुक से और किसको हो सकता है? किसी को नहीं हो सकता। शौहर बीवी एक दूसरे के हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, एक दूसरे के लिबास। लिहाजा माशरे के अंदर, समाज के अंदर अगर हम अपने आप में अगर इस पहलू पर हैं कि हमारी जिंदगी का असल मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बताया है, नमाज के ताल्लुक से अल्लाह ने बताया, इसका मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला से कुर्ब, अल्लाह ताला से तकर्रुब, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने मामलात, अल्लाह ताला से अपने तकर्रुब हासिल करके एक बंदे मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई अज़ाब वाली जहन्नम से दूर हो जाएगा और रहमत वाली जन्नत से करीब हो जाएगा। ये नमाज का मकसद है। कुर्बानी का मकसद, कुर्बानी के मकसद के हवाले से प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ना तुम्हारी सूरत देखता है, ना तुम्हारे जानवरों की सूरत देखता है, ना तुम्हारी शक्ल सूरत देखता है, ना तुम्हारे जानवरों की शक्ल सूरत देता है। अल्लाह देखता है वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे जिगर के अंदर क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है। अगर तुम्हारी नीयत, आज कुर्बानी के हवाले से बेशुमार ऐसे वाकयात आए हैं जिनसे अफसोस होता है। बोले तो क्या बोले, अल्फाज नहीं है, जुमले नहीं है, दोनों तरफ से मामलात है। जानवर खरीदने वालों की भी धोखाधड़ियां, जानवर बेचने वालों की तरफ से भी धोखाधड़ियां। आपने बिजनेस समझ रखा है, आपने बिजनेस समझ रखा है। अभी एक वाकया ऐसा है देवनार के अंदर, एक वाकया ऐसा है देवनार के अंदर कि अफसोस की बात है, वो लोग कुर्बानी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां क्या मुंह दिखाएंगे। दो जानवर एक बुजुर्ग से ऐसे लोग खरीद कर ले गए, दो जानवरों की कीमत 60,000 रुपया और पूरी की पूरी कैश उनको रकम देकर गए, सारी की सारी जाली नोटें। बताओ क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को? ऐसे लोग क्या मुंह दिखाएंगे? और वो लोग भी जो जानवर लेकर आए हैं, जानवर लेकर एक आदमी पहुंचता है, अभी जानवर लेकर मंडी से निकला, घर पहुंचा, जानवर को पानी पिलाया, जानवर मर गया। डॉक्टर को बुलाया तो पता लगा कि सोडा पिलाया गया था। दोनों तरफ से मुजरिम है, दोनों तरफ से। क्या मकसद इसका है? ये बहुत मामूली चीजें नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना दर्द और अपना तकवा और अपना एक डर खौफ खत्म कर लेना है। ये सिर्फ इसके अंदर यही हो सकता है कि हम या तो समाज को या माशरे को या दुनिया वालों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या घर वालों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ये मामलात, ये हादसात अफसोसनाक है। गैरों को हम क्या जमानत दें, गैरों को हम क्या जिम्मेदार बनाएं? हमारे अंदर खुद ये खामियां हैं कि हम झूठ बोलकर जानवर लेकर जा रहे हैं, जाली नोट दे रहे हैं, झूठ बोलकर जानवर को बेच रहे हैं और जानवर को तगड़ा करने के लिए हम तमाम की तमाम गजाएं खिला दे रहे हैं ताकि वो तगड़ा और तंदुरुस्त हो जाए। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बताया जरूर है कि 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी नहीं है, 4 किस्म के कुर्बानी की 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी नहीं है। यानी वो जानवर जो लंगड़ा हो, जिसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो, वो जानवर जो काना हो, जिसका कानापन बिल्कुल जाहिर हो, वो जानवर जो मरीज हो, बीमार हो, उसका मरीज होना बिल्कुल आया है, जाहिर है, और वो जानवर जो लागर हो, यानी उसके गूदे के उसके हड्डी के अंदर गूदा ही ना हो। ऐसे 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी नहीं। लेकिन मुहद्दिसीन ने, सलफ़े सालिहीन ने एक चीज ये भी बताया है कि अगर 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी नहीं है तो कुछ ऐसे माल भी हैं, उन मालों की भी कुर्बानी नहीं है। यानी जिन मालों से आप जानवर को खरीदते हुए जानवर में ऐब देख रहे हो कि ऐब से पाक है, क्या आपका पैसा भी उस ऐब से पाक है कि आपका पैसा ना झूठ का है, आपका पैसा ना चोरी का है, आपका पैसा ना रिश्वत का है, आपका पैसा ना तो किसी हराम कमाने का है, और आपका पैसा ऐसा नहीं किसी मोमिन का हड़प कर लेने का है। अगर आपका पैसा भी इसी गंदगी में लथपथ है तो आपका जानवर किसी काम का नहीं, आप लाखों करोड़ों का जानवर लेकर आ जाइए। अगर हम तो जानवर को देख रहे हैं, जानवर काना ना हो, जानवर अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, बीमार ना हो, लागर ना हो, दुबला पतला ना हो, हमने ये ऐब देख लिए। लेकिन लेते वक्त हमने इस ऐब को देखा क्या कि हमारा पैसा एक मुसलमान से छीना हुआ है और हमारा पैसा एक मुसलमान का नाहक खाया हुआ है, और हमारा पैसा लोन का है, हमारा पैसा चोरी का है, हमारा पैसा झूठी कसम का है। अगर ये पैसे इन पैसों से अगर हमने जानवरों को कुर्बान किया है तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना मामला डालकर
پھر اپنے محاسبے میں جھانکو کہ اللہ رب العالمین اس کا کیا بدلہ دے گا، اس کا کیا صلہ دے گا۔ بے شمار مقاصد اس قربانی کے ہیں، لیکن اصل مقصد قربانی کا اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق ایسے مضبوط کر لینا کہ اللہ رب العالمین کل بروز قیامت میدان محشر میں ہمیں اللہ تعالیٰ جب سب کے سامنے کھڑا کرے تو ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ انعام و اکرام سے نواز دے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا محبوب ترین جانور اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی سے، اور اللہ رب العالمین کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دادا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے دل و جان سے، محبت سے، الفت سے، لگاؤ سے، شوق سے ہم نے اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ ابھی مزید 3 دن اور ہیں، آج کو لے کر ابھی مزید 3 دن اور ہیں جن لوگوں کے جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں۔ بار الہ ان تمام مومن بھائیوں کے اندر یہی نیت، یہی خلوص اور ان کے اندر یہی تڑپ، یہی شوق، یہی جذبہ پیدا فرما کہ اللہ میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، صرف تیری رضا کا خواہش مند ہوں اور تیری رضا کی طلبگار ہے اللہ رب العالمین یہ ذات۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے، اللہ اس مقصد کو صحیح طور پر سیکھنے، پڑھنے، جاننے اور پھر اس کے بعد مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار الہ ہماری زندگیوں کے اندر ہر عبادت کے جو اصل مقاصد ہیں، اللہ ہمیں انہیں اصل مقصد تک پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو، جن کی قربانیاں ہو گئی ہیں، جن کے جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اللہ ان تمام مومن بھائیوں کی جانوروں کو بار الہ تو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عافیت سے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ممبئی کی سرزمین پر یا اس کے علاوہ پورے دنیا کے ممالک میں جہاں بھی مسلمانوں کو ان قربانی کے حوالے سے جہاں ان کے اوپر ظلم، تشدد، بربریت، گنڈا گردی جہاں پر بھی ہو رہی ہے، رب العالمین وہاں ان مسلمانوں کی عزت و آبرو اور ان بچیوں کی عصمت اور ان کی عزت اور ان کی پاک دامنی کے اللہ رب العالمین تو عزت و حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم تمام مومن بھائیوں کو ایک دوسرے مومن بھائیوں کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبول عطا فرما لے۔ اللہ ارض فلسطین کو، فلسطین کے بھائیوں کو، فلسطینی بہنوں کو اور بیٹیوں کو اللہ رب العالمین ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین انہوں نے امت کے لیے بہت بڑی قربانی وہ دے رہے ہیں، ہم تو بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے ایسے قبلے کی انہوں نے تحفظ کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنی اولاد سب کچھ لگا ڈالے، اور پھر بھی ان کو کوئی غم نہیں، صرف ایک طرف کہ اللہ رب العالمین کا یہ گھر ہمارے حصے میں آ جائے۔ ان قریب انشاءاللہ امید ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام لوگوں کی دعاؤں سے ہمارے ان مجاہد بھائیوں کی اور ہمارے ان مجاہدہ بہنوں کی قوت کو اور ان کی کوششوں کو اللہ رب العالمین اس کامیابی کی دہلیز تک پہنچائے گا کہ وہ ارض فلسطین کی سرزمین پر ان ناپاک ایجنڈے اور ان یہودیوں اور ان اسرائیلیوں کو اللہ رب العالمین ان سے ان بہنوں کی اور ان بھائیوں کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ارض فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے حق میں اللہ قبول عطا فرما لے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کی تحفظ یا دنیا کے اندر تمام ممالک کے اور ملک ہندوستان کے اندر بالخصوص شہر بمبئی پر جہاں بھی اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اللہ ان تمام کے تمام گھروں کی اللہ تو حفاظت فرما دے، کیونکہ دشمنوں کی نگاہوں پہ بے شمار ایسی مساجد ہیں، باندرا ہمارے لیے نذیر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے گھروں کی اور تو اپنے اس بیت اللہ کی بار الہ پورے بمبئی کی سرزمین پر اور پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تو اپنے گھروں کی تو حفاظت فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکلیم ملک رؤوف رحیم۔